الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزت و احترام کے مستحق حجاج اکرام بزرگان دین برادران عزیز و نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج شاید آپ حضرات کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ انگریزی بھی ایک تاریخ ہے اور ذی الحجہ کی بھی آج پہلی تاریخ ہے. وہ ہے کہ دونوں تاریخ برابر چل رہی ہیں. انگریزی مہینے کو چھوڑیے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ 12 مہینوں میں سے یہ سب سے آخر کا مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے 10 دنوں کے ایام جن کی آج ایک تاریخ ہے، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی پسند دکھائی ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. یہ جو 10 دن ہے ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارنی چاہیے. اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نیک اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو چکے ہم گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اتفاق کی بات ہے، پہلی تاریخ ہے، آپ سن لیں گے انشاءاللہ 10 دن تک مکمل عمل کریں گے. ان 10 دنوں کی اس سے بڑھ کر کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں ایک دن تو عید کا دن ہے 10ویں، اس دن کا روزہ حرام. اس کے علاوہ جو 9 دن بچ گئے، 9 دن میں سے ہر دن کا روزہ رمضان کے روزے کے برابر ثواب، اور ہر رات کی عبادت ایسا ثواب جیسے کہ شب قدر کی راتوں کی فضیلت ہے. کیونکہ جیسے اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان دیے، روزے دیے، اعتکاف دیا، تو ان کے بدلے میں کیا دیا؟ شب قدر رات دیا. ایک ایسی رات جو 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر. اس سال بھی، اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 بڑے بڑے انعام دیے. ایک انعام تو وہ جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے چلے گئے، حج کا انعام. دوسرا انعام جو تمام انسانوں کے لیے، ہر جگہ کے لیے، بلکہ عام انسانوں کے لیے یہ مہینہ کیا ہے؟ فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ کتنے مہینے ہیں؟ سب کو معلوم ہے 12 مہینے ہیں. ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو عظمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ مہینہ ہے. اور اس مہینے کی میں نے بتایا کہ ہر روزہ رمضان کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے روزوں کی فضیلت کے برابر، شب قدر کے راتوں میں جاگنے کی فضیلت کے برابر. اور انہی راتوں میں سے، انہی دنوں میں سے ایک دن ہے جس کو ہم اور آپ یوم عرفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یوم عرفہ کس دن کو کہتے ہیں؟ جس دن حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے. حاجی لوگ تو آج سے 15 دن پہلے سے، 1 مہینہ پہلے سے جا رہے ہیں، لیکن حج کا کام ابھی شروع نہیں ہوا ہے. حاجی حضرات موجود ہیں، ان سے پوچھیے حج کا کام کب سے ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ تک. یہ 4-5 دنوں میں حج کا کام مکمل ہوگا، ورنہ پہلے سے جا کے عمرہ کرتے ہیں، نیک کام انجام دیتے ہیں، وہ الگ سی بات. تو سب سے بڑا رکن جو ذی الحجہ کا، یہ حج کا ادا کیا جاتا ہے وہ 9 ذی الحجہ.
یہ اس دن کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں۔ کہ اس دن کا روزہ ایسا ہے کہ ایک دن روزہ رکھ لے اور 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا، کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال کے گناہ معاف۔ یہ تاریخ کون سی پڑے گی؟ اتوار کے دن پکا عید الاضحیٰ ہے، 10 تاریخ ہے، تو 9 تاریخ کون سی دن کو پڑے گی؟ ہفتے کے دن پڑے گی، سن دن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ تو گویا کہ سنیچر کے دن کا روزہ، ہفتے کا دن کا روزہ ایسا ہے، یہ والا نہیں، ایک تو کل آ رہا ہے، کل کے بعد جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے، اس دن کا روزہ 1 سال گزشتہ سال اور 1 سال آنے والا 2 سال کے گناہوں کو معافی کا اعلان ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چھوٹا سے چھوٹا نیک کام ہو یا بڑا سے بڑا نیک کام ہو، اس کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ دن آ گئے، اب سے ہم اس کی فکر کرنا شروع کر دیں۔ جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ جو لوگ نماز چھوڑ کے پڑھتے ہیں، وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور پھر اس مہینے کے اندر ایک حج اور دوسرا قربانی۔ حج کے موقع پر میں نے اب سے 2 ہفتہ پہلے ہی بیان کر دیا۔ دوسری اہم عبادت کیا ہے جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ قربانی ہے کیا؟ یہ قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ اگر جن کا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون ہے دوسرے نمبر پہ؟ حضرت ابراہیم۔ سب سے زیادہ افضل کون؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ڈائریکٹ کون ہے؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا کہنے والے کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلک عیسائی مذہب کو ماننے والے ابھی بھی اس ٹائم ہے، عیسائی مذہب کو ماننے والے۔ اسی طرح ایک ہے یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ اسی طرح ایک ہے ہم لوگ مسلمان، اور بھی دوسرے قوم لوگ ہیں۔ کوئی بھی اہل کتاب ہو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا بھلا نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر عیسائی کو لے لیجیے، یہ حضرت عیسیٰ کے مقام و مرتبہ کو بڑا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برائی کرتے ہیں۔ یہودی کو لے لیجیے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ حرام زادہ ہے۔ اب یعنی ہر قوم دوسرے کو برا کہتی ہے، لیکن ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے کہ ان کو کوئی بھی برا بھلا نہیں کہتا۔ سب ان کو اپنا پیروکار مانتے ہیں، سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں، سب اپنا ان کو پیشوا مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود مکہ کے اندر جب بت پرستی عام تھی، جس موقع پر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نمودار ہوئے، جو شخص 360 بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، لات کی عبادت کیا کرتا تھا، عزا کی عبادت کیا کرتا تھا، منات کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کے علاوہ بتوں کی، لکڑیوں کی، مٹیوں کی بنائی ہوئی تصویر کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ کس کے اس مذہب پر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا بھلا کہنے والا کوئی ذات نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کا لقب دیا، دوست کا، جس طرح ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب کا لقب دیا، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب دیا، جس کے معنی آتے ہیں دوست۔ اور خلیل کا لقب انہیں یوں ہی نہیں مل گیا، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے 4 بڑے بڑے امتحانات کو پاس کیے، اللہ نے مجھے آزمایا، جان لے کر کے، اولاد کو تنہا چھوڑ کر کے، وطن کو چھوڑ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے، آگ میں کود کر کے، اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کر کے، بڑے بڑے آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام
दो चार में, उनमें से 4 बड़े बड़े इम्तिहानात हैं। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह तबारक व तआला ने भी हज़रत इब्राहीम से फरमाया, ए इब्राहीम, मैं तुमसे बड़े बड़े इम्तिहानात लूँगा, 1 नहीं 2 नहीं, बड़े बड़े इम्तिहानात 4 लूँगा, और अगर तुम चारों में पास आ गए, अव्वल पोजीशन हासिल कर ले, तो याद रख लो, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं तुम्हें तमाम दुनिया का इमाम बना दूंगा, तमाम दुनिया का पेशवा बना दूंगा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चारों इम्तिहान में सेकंड पोजीशन नहीं, थर्ड पोजीशन नहीं, पास नहीं, फर्स्ट डिवीजन नहीं, बल्कि अव्वल पोजीशन हासिल की, और अपने शायान शान के मुताबिक जितना उनसे हो सकता था उतना कामयाब होकर के दिखला दिया, जो आती रहती दुनिया तक वो इस तरह के इम्तिहानात को पार कर ही नहीं सकता। पार करना तो दूर की बात, उसको सोच ही नहीं सकता। सबसे पहला इम्तिहान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुतसाज और बुतपरस्त के घर में पैदा हुए, और फिर एक तो पूरा इलाका ख़ानदान उसी तरह, और ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं आज़र, वो खुद बुतों को बनाते हैं। उनका घर खुद बुतों का अलमदार बना हुआ है। तमाम इलाके में सबसे ज़्यादा बुत हैं तो उनके घरों के अंदर है। छोटे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मासूम है, अभी थोड़ी सी अकल आई है, लेकिन जो नबी होते हैं अल्लाह उनकी शुरू से इबादत करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नऊज़ बिल्लाह कभी भी बुतों की इबादत नहीं की। पूरे ख़ानदान को करते हुए देखा, बाप को करते हुए देखा, रिश्तेदारों को करते हुए देखा, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी भी हरगिज़ भी नहीं उनकी इबादत की। यहाँ तक कि जब थोड़ा सा शऊर हुआ, थोड़ी सी अकल आई, बाप से अजीब व गरीब सवाल करने लगे। कुरान ने उसको कितने अच्छे अंदाज में नकल किया है, या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युगनी अन्का शैआ। ए मेरे अब्बू जान, ए मेरे बाबा जान, आपने मूर्तियां तो बना दी है। या अबति, ए मेरे पापा जी, लिमा तअबुदु, आप ऐसे बुत की क्यों इबादत करते हैं, ऐसे बुत की क्यों इबादत करते हैं? आपने उनकी कान तो बना दिया है लेकिन वो सुनते नहीं, आपने उनकी आँख तो बना दिया है लेकिन वो देखते नहीं, आपने उनकी जुबान और मुंह तो बना दिया है लेकिन वो बोलते नहीं, खाते नहीं। लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युगनी अन्का शैआ। ए मेरा अब्बू जान, खाना पीना तो दूर की बात, देखना तो दूर की बात, ये आपका थोड़ा सा भी नफा और नुकसान में काम नहीं आ सकता, बल्कि नफा और नुकसान में काम आना दूर की बात, अगर इसके मुंह पर मच्छर बैठ जाए, मक्खी बैठ जाए, और अगर इसको आप मिठाई खाने के लिए दे दें, उस पर चूटी लग जाए, तो ये उसको भी भगा नहीं सकते। आप ऐसे कमजोर चीज की क्यों इबादत करते हैं? या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युगनी अन्का शैआ। बाप 1 मरतबा सुना, 2 मरतबा सुना, तीसरी मरतबा सुना, बेटा को समझा दे रहा, बेटा ऐसा सवाल मत करो, बुरी बात, ये हमारी माबूद है, हम इसकी इबादत करते हैं, ये नाराज हो जाएंगे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, जिस दिल के अंदर तौहीद हो, जिस सीने के अंदर ईमान बेवस्त हो गई हो, उसे सामने चाहे पहाड़ से टकराना पड़ जाए, वो अपने आप को कभी कमजोर और बेबस नहीं समझ सकता। बार बार ये सवाल करते रहे, यहाँ तक कि उनके बाप ने धमकी दी, और बहुत बड़ी धमकी दी। क्या धमकी दी? क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम। ए इब्राहीम, खबरदार, होशियार, तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहने से बाज आ जाओ, और अगर तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आए, लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। ए इब्राहीम, हम तुमको नेस्त नाबूद कर देंगे, हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे, हम तुम्हें बड़ी से बड़ी सजा दे देंगे, हम अपने वतन से तुमको निकाल करके बाहर कर देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मुवाहिद थे, जिनके सिरों के अंदर कूट कूट करके तौहीद भरी हुई थी, वो अपने बाप से नहीं डरते, खानदान से नहीं डरते, रिश्तेदारों से नहीं डरते, यहाँ तक कि वक्त का बादशाह जो नमरूद है उससे भी नहीं डरते। उनको भी खुला चैलेंज कर देते थे, तुम्हें जो करना है कर गुजरो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मैं बुतों की इबादत, बुतों की बुराई करने से रुक जाओ और अल्लाह को छोड़कर इन बुतों की इबादत करने लग जाओ। यहाँ तक कि उनके बाप आज़र ने बड़ी बड़ी मन्नतें मांगी, बड़ी बड़ी दुआएं मांगी,
اور اس زمانے کے جو عامل حضرات تھے، حامی حضرات تھے، ان کے پاس سے لے کر کے گئے کہ دیکھو میرا بیٹا کو کیا ہو گیا ہے، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، عجیب و غریب بات کرتا تھا۔ سب جگہ لے کر کے گئے لیکن حاصل کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ ایک دن ان کا میلے کا وقت آ گیا۔ کہا بیٹا فلاں دن میلہ ہے اور فلاں جگہ وہاں میلہ ٹھیلا لگے گا، وہاں چلنا ہے، عبادت کرنا ہے، وہاں خوشی خوشی جائیں گے، وہاں مانگیں گے اپنے معبودوں سے زور و شور کے ساتھ، بہت چیزیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنا دیا، قال انی سقیم، قرآن کے الفاظ ہیں کہ فلان میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا، چلے جائیے۔ اب بت کھانے کی چابی حضرت ابراہیم بھی گھر میں رہا کرتی تھی، چنانچہ سب لوگ چلے گئے، سب کو جانے دیا، چابی لیے آ کر کے بت کھانے کو کھولا، مندر کو کھولا اور اس کے اندر جتنے بت تھے سب کے کسی کے ناک کاٹ دیے، کسی کے کمر توڑ دیے، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، ایک ایک بت کے پاس جاتے اور اس کے سامنے مٹھائی دی، کھا کھا، نہیں کھا کر مار کر کھلائے توڑ توڑ کے، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ تاڑ کے تہس نہس کر دیا، ایسی کم تیسی کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا یہ اس کے کندھے پر لے جا کر کے کیا کر دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اپنے میلے چیلے سے، کہا چلو بھائی عبادت خانہ چلتے ہیں اپنے معبودوں سے پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ جب یہاں آ کر کے دیکھتے ہیں ارے ہمارا معبودوں کا برا حال ہے، ارے ایسے کس نے کیا، سب لوگ پریشان، آپس میں وہ لوگ مشورہ کر کے کہہ رہے ہیں ارے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کہ اچھا وہ کیا ہے، پکڑ کے لاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے لایا گیا، پورا مجمع پنچتی بٹھا گئی، وہاں کے بڑے لوگ آئے، مکھیا لوگ آئے، تمام لوگ آئے اور بھرے بھرے مجمع میں پوچھ رہے ہیں اے ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا، اگر میں نے کیا ہے تو اپنے معبودوں سے کیا کر لو، پوچھ لو، کیا کر لو، پوچھ لو، تمہیں بتا دیں کہ ان کو تو تھوڑی سی شرمندگی تھی کہ باتیں ہم لوگ ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں جس کو توڑا مارا پیٹا وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ کہ دیکھو یہ بڑا معبود جو بت جو ہے یہ کھڑا ہے، ان سے پوچھ لو، ان کے ہاتھ میں کھلاڑا ہے، شاید اسی نے سب کو توڑا ہوگا۔ تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، لیکن جو غلط کار ہوتے ہیں وہ ہٹ درم ہوتے ہیں، گناہ کو جرم کو قبول کرنے والے نہیں ہوتے، ان کو 100 کولے مار دو پھر وہ سر اٹھا کر کے دوسری بات کہنا شروع کر دیں گے۔ وہ کا سر اٹھایا اور کہا ہاں ابراہیم تو جانتا کہ یہ نہیں بول سکتے لیکن یاد رکھ تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا اس کو نمرود کے پاس لے کر کے چلو، وہاں ان کو بڑی سے بڑی سخت سزا ملے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے پاس لے کر کے چلے گئے اور کہا کہ تم کو نمرود سے مسابقہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، سوال و جواب کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے تیار ہوں۔ نمرود وقت کا جو بادشاہ ہے، بڑے بڑے لاہو لشکر ہے، خزانے ہیں، تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں، ادھر تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ادھر سے نمرود کہتا ہے اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود بے وقوف احمق، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے ایک بغیر گناہ قصور آدمی کو بلایا جو باہر گھوم رہا تھا، اس کو قتل کر دیا، اور ایک آدمی جس کے اوپر پھانسی واجب ہو چکی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ کہا ابراہیم مار کا جلاتا تو میں بھی ہوں، دیکھو آزاد بغیر گنہگار آدمی کو مار دیا اور جس کے اوپر پھانسی ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم نے سوچا اوہ یہ تو آپ کا بے بس ہے، کمزور ہے، اس کو ایسی بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں سورج کو نکالتا ہے۔ تو بھی نمرود شرمندہ ہو گیا۔ ہمارے شیخ اول مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مقدہ فرمایا کرتے تھے اگر ہم لوگ ہوتے تو یہ بھی سوال تو کر سکتا تھا نمرود کہ پورب سے سورج کیا کرتا ہوں میں ہی نکالتا ہوں اور پچھم میں نہیں ڈوباتا ہوں۔ تو اس جملے کو فرمانے کے بعد بتایا گیا کہ نمرود تم لوگوں کی طرح بے وقوف نہیں تھا، کیونکہ اسے یقین تھا اگر خدا نخواستہ کہتا کہ پورب سے میں نکالتا ہوں پچھم میں میں ڈباتا ہوں تو حضرت ابراہیم کیا کرتے، اللہ سے کہلوا کر کے سورج کو الٹا پلٹا کروا دیتے۔ تو بہت بڑی شکل اس نے کیا کہا، اس نے نہیں کہا۔ خیر جب تمام چیزوں سے ہار گئے تو آخر میں اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ابراہیم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کو آگ میں ڈالا جائے، اس کو جلایا جائے۔ چنانچہ
तमाम ईंधन को, लकड़ियों को तमाम लोग जमा करने के लिए तैयार हो गए और तकरीबन 6 महीना तक लकड़ियां चुन के जमा किए, आग को सुलगाया और जब इतनी आग सुलग गई कि उसकी लिपटें आसमान को छूने लगी और इतनी तपिश और इतनी गर्माहट इसके अंदर आ गई कि अगर उसके ऊपर से कोई परिंदा भी ऊपर से गुजरता तो वो जल करके राख हो जाता। चुनांचे अब सब लोग तैयार हैं, अब देख रहे हैं, तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं कि इब्राहिम के लिए आग सुलगाई गई है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला जाएगा। चुनांचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जर्रा बराबर भी डर नहीं है, खौफ नहीं है। क्यों? कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। चुनांचे जब उनको समुद्र उस आग में डाला जाता, उससे पहले पानी का फरिश्ता आया और कहा, इब्राहिम तुम मुझे हुक्म दे दो, मैं बादल को, मैं ऐसा फरिश्ता हूँ कि जो बारिश मेरे कब्जे में है, मैं बारिश बरसा दूंगा, सारा आग बुझ जाएगा। कहीं मुझे जरूरत नहीं। हवा ने कहा, हवाओं के जो फरिश्ते थे, कहा तुम मुझे हुक्म दे दो, मैं इतनी तेजी से चलूंगा कि सारा आग बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगा। कहा मुझे इसकी भी जरूरत नहीं। खैर तमाम तरह के फरिश्ते आए, सबकी मदद लेने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि आखिर में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और एक पर नहीं, दो पर नहीं, 600 पर लेकर के आए और उनका एक पर इतना ज़्यादा लंबा है, एक पर इतना है कि सारी दुनिया को एक पर में उठा सकते हैं, पूरी दुनिया को। तो पूरा पर जो होगा उसका कितना ज़्यादा होगा। तब कौन हो? क्या जिब्राईल हूँ। तुम खुद से आया हो या अल्लाह ने भेजा? कहीं अल्लाह ने नहीं भेजा, मैं खुद से आया हूँ। तो हज़रत जिब्राईल को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मना कर देते हैं, जब तुमको अल्लाह ने नहीं भेजा तो मुझे तुम्हारी भी कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। चुनांचे उनको भी वापस कर देते हैं। अब तरह तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रह जाते हैं, सारे सहारे टूट जाते हैं और सिर्फ एक अल्लाह का सहारा हो जाता है। जब उन कमबख्तों ने, उन नादानों ने, उन अहमकों ने एक ईमानदार को, एक मुवाहिद को, एक अल्लाह वाले को जब आग में डाला तो वो लोग तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे कि देखते हैं आज इब्राहिम का क्या हाल होता है। लेकिन जब उस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया और घुसे तो देख रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मज़े में घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। आग उनका जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। उनके बदन को जलाना तो दूर की बात, उनके रूह तक को भी नहीं जला पा रहा है। और फिर खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे जितना मज़ा उस आग के अंदर आया, उस आग को इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एयर कंडीशन बना दिया और इतना सुकून की चीज़ बना दिया कि मुझे पूरी ज़िंदगी में कभी इतना मज़ा नहीं आया। कुरान करीम इन अल्फाज में रक्षा खींचता है, कुल्ला या नारु कूनी बर्दन व सलामा। ए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए आग तो ठंडी हो जा, और इतना ठंडी मत होना कि मेरा इब्राहिम जब तेरे अंदर आए तो उसको ठंडी लगने लग जाए, बल्कि दरमियानी हो जाना, एयर कंडीशन हो जाना कि ना ठंडी लगे ना गर्मी लगे, बल्कि सुकून मिले, आराम मिले। तो चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ से बचाया। वहाँ से जब बचा लिया, लेकिन फिर भी उन कुफ्फारों ने, उन नालायकों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहचानना शुरू किया, उनको अपने गांव से निकालने के लिए कह दिया। और खुद अल्लाह तबारक व तआला को तरफ से हुक्म हुआ, ए इब्राहीम अपनी बीवी को लो और जाओ दूसरे मुल्क में जाओ। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इससे पहले भी बड़ी परेशानी हुई। 90 साल की उम्र हो गई, कोई औलाद नहीं, बीवी है, बूढ़े को, बुढ़ापे को पहुंच गई, बाल हो गई, लेकिन अब तक कोई औलाद नहीं है। लेकिन नबी ऐसे होते हैं कि वो अल्लाह से कभी ना उम्मीद नहीं होते। 90 साल खुद की उम्र हो गई, बूढ़ी बांझ हो गई, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह तुम मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। क्योंकि नबी मायूस कभी नहीं हुआ करते। एक वो तो हम लोग की मिजाज है कि थोड़ी सी कुछ नहीं मिली फौरन अल्लाह सब परेशानी हमें देता है, अरे उसको कितना दे रखा, उसको कितना दे रखा, मुझे कितनी परेशानी दे रखी, मुझे इतना क्यों नहीं दिया। मेरे बुजुर्गों, जो अल्लाह तबारक व तआला के थोड़े से दिए हुए रिस्क पर राजी हो जाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके थोड़े से अमाल पर राजी हो जाएंगे, उसको जन्नत दे देंगे। इसलिए आपको जितना मिला है उसी पर सब्र कीजिए और शुक्र कीजिए, वाह मैला मत कीजिए, चीखिए चिल्लाइए मत, और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद बांधे रखिए, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मीद बांधे रखी। 90 साल की उम्र में फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से औलाद मांग रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह
جو بچپن میں دے سکتا ہے، جوانی کی عمر میں دے سکتا ہے، وہی اللہ بڑھاپے میں دے سکتا ہے۔ چنانچہ یہ دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرما دیا، فبشرناہ بغلام علیم، اے ابراہیم ہم نے تم کو اولاد تو دے دی، اور وہ اولاد ایسی اولاد کہ اس کی صفت بیان کی، وہ بردبار ہے، نیک صالح ہے، فرما بردار ہے، ایسا فرما بردار کہ آئندہ نسل میں کوئی اس طرح کی اولاد نہیں پیدا ہوگی۔ اب اولاد پیدا ہوئی، سوچا کہ اب تھوڑی سی سکون کی زندگی ملی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس بچے کو بھی لو اور اپنی بیوی کو بھی لو، اپنے وطن کو چھوڑو اور چلے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ غیر وادی ذی زرع، ایسی جگہ میں جاؤ کہ جہاں نہ درخت ہو، نہ پانی ہو، نہ کوئی انسان ہو، جہاں خالی وحشت ہو، کوئی چیز وہاں نہیں ہو۔ اور وہاں جب گئے تو دوبارہ اللہ کا حکم ہوا کہ ان بچوں کو بھی چھوڑ دو، اس بیوی کو بھی چھوڑ دو، اور آپ یہاں سے تنہا نکل جاؤ۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل رہے ہیں تو ان کی بیوی دوڑے آئی، اب پیچھے سے دامن پکڑ لیا اور کہا ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، یہاں تو درندے ہی درندے ہیں، درخت بھی نہیں ہے، پانی بھی کہیں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم ہمیں یہاں چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم اطمینان سے کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ، مجھے آپ کو کوئی پرواہ نہیں، وہی اللہ میری حفاظت کرے گا، وہی اللہ میری حفاظت کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ چلے جانے کے بعد پھر یہاں بہت سارا واقعہ پیش آتا ہے، صفا مروہ تو دوڑنا پانے کے لیے، اسی طرح اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، منا ہے، مزدلفہ ہے، جمرات ہے، جمرہ اولا ہے، جمرہ عقبہ ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں انہیں کی نشانی ہیں۔ چنانچہ اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں حضرت ابراہیم کو، اے ابراہیم تم میرے راہ میں ایسی چیز کو قربان کرو جو تمہارے نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ حضرت ابراہیم صبح بیدار ہوتے ہیں، جاتے ہیں، 100 اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا دن یہی خواب، پھر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان۔ تیسرے دن خواب میں دیکھتے ہیں اے ابراہیم میں تم سے ایسی چیز کو قربانی مانگ رہا ہوں جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ چاہتا ہو، سب سے پیارا ہو، تمہارے پاس اکلوتا ہو، ایک کے پاس کوئی دوسرا نہ ہو، یعنی تمہارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کی مانگ رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں سوچتے ہیں، دوڑے چلے آتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور یہاں اگر سوچتے نہیں ہیں کہ وہ بیٹا جو 90 سال کی عمر میں ملا، وہ بیٹا جو میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ بیٹا جو میرا بڑھاپے کا لاٹھی ہے، وہ میرا بیٹا جو ابھی بالغ عمر کو ہوا ہے، جو میرا تھوڑا سا دکھ درد میں ہاتھ بتا سکتا ہے، میں اس کو قربان کر دوں گا تو میرا کون سہارا ہوگا؟ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ سوچتے ہیں کہ میں کروں گا وہی جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، لیکن اپنے بیٹے سے تو آزما لوں ان کا مزاج کیسا ہے، ان کا انداز کیسا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اس کو قرآن کریم نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نظر، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، ایک سپنا دیکھا ہے، وہ یہ دیکھا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ خود میں آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اے بیٹے میں نے یہ سپنا دیکھا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ تم کو اللہ کے راہ میں قربان کر جاؤ۔ وہ فرمانبردار بیٹا جس کو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کو عمر میں مانگا تھا، وہ فرمانبردار بیٹا جس کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی، جب یہ بات ان کے کانوں تک جاتی ہے تو وہ بیٹا بھی نہیں سوچتا ہے کہ میری ماں کو ماں کہہ کر کے کون پکارے گا، میرے ماں کا سہارا کون ہوگا، میرا باپ کا سہارا کون ہوگا، کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ میرے گردن پہ چوری چلے گی، مجھے پریشانی ہوگی، میں دنیا سے چلے جاؤں گا، تکلیف ہوگی، تڑپوں گا، کچھ نہیں سوچتے ہیں، بلکہ خود جو الفاظ انہوں نے کہا ہے قرآن کریم اتنے پیارے انداز میں نقل کیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان، اے میرے پاپا جان، اے میرے ابا جان، آپ یہ مت سمجھیے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں بھاگ جاؤں گا، دوڑ جاؤں گا، میں اللہ کے راہ میں قربان ہوتے ہوئے
دشمنی محسوس کروں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اے میرے ابو جان، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، بلکہ میں بھاگوں گا نہیں، بلکہ میں اپنے آپ کو خود اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے خوشی محسوس کروں گا۔ ان پیارے باپ بیٹوں کے درمیان کتنے نرالے انداز میں گفتگو ہوئی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان ٹھیک ہے آپ مجھے ذبح کیجئے گا، آپ مجھے ذبح کیجئے گا، آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، ہو سکتا ابھی رحم نہیں آ رہا ہو، لیکن جب میرے گردن پر چھری چلے میں جب تک پریشان ہو جاؤں اس وقت ہو سکتا ہے آپ کا دل میں رحم چلے آئے اور آپ اتنے بڑے قربانی کرنے سے چھوڑ دیں۔ تو اس سے پہلے کیا کر لیجیے، آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے تاکہ باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے، میری نظر آپ کی نظر سے نہ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم کوئی غائب ہو جائے۔ یہ بات کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ اے ابو جان ایک کام اور کیجئے گا، میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ذبح کریں میں تڑپوں میں پریشان ہو جاؤں اور ایسے وقت میں کیا ہو جائے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ ایسا کام ہرگز مت کیجیے گا، میرے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ دیجیے گا، اور رہی بات کہ جو مجھے پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابو جان مجھے امید ہے کہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے، اور جو مجھے پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پھر اس کے بیچ میں شیطان تین جگہ پر آ کر کے بہکاتا ہے، کبھی حضرت ابراہیم کو بہکاتے ہیں، کبھی حضرت اسماعیل کو بہکاتے ہیں، کبھی حضرت ہاجرہ کو بہکاتے ہیں۔ وہ تین جگہ جو بہکایا، یہ جمرہ اولا جمرہ عقبہ میں جو کنکری مارتے حاجی لوگ اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اور آپ جو قربانی کرنے والے ہیں اپنے اولاد کی قربانی کرنے والے نہیں ہیں، اپنے بیٹے کی قربانی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم جس جانور کی قربانی کریں گے یاد رکھیے ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اپنے حقیقی بیٹے کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں۔ قربانی کیسے جانور کی کریں؟ اب جانور خرید رہے ہیں لوگ، ایسے جانور کی قربانی کریں جو ہٹھا کٹھا ہو، موٹا تازہ ہو، جس کے بدن پر بال ڈھیر سارے ہو، جس کی سینگیں ٹھیک ہو، جس کے ٹانگ ٹھیک ہو، یہ تمام چیزیں اچھے ہو، جو کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کے جو جانور ہیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے پل صراط کا راستہ ہے، ہم اس پر اطمینان سے بیٹھ جائیں گے، چین و سکون سے پار ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر فرمایا ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کا جانور جہنم سے آڑ ہے، جہنم میں جائیں گے تو یہ کیا کرے گا جانور ڈھکیل لے گا، آڑ ہو جائے گا، جس طرح یہ دیوار ہے دوسری طرف ہم نہیں دے سکتے، ادھر کچھ ہو ہمیں نہیں پتا چلے گا، تو اسی طرح یہ جانور ہمارے لیے جہنم سے آڑ ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا اچھا سنت ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اور پھر جانور کے جتنے گوشت ہے، پوشت ہے، چمڑا ہے، سینگ ہے، کھر ہے، بلکہ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی، جو چیزیں استعمال نہیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو تول کر ہمیں نیکی دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم لوگ قربانی کریں گے وہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ ہماری اور آپ کی سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر خلوص پیدا کریں، جب جانور خریدیں یہ نہ دیکھیں کہ اس کا گوشت اچھا ہوگا یا وہ چیز اچھا ہوگا، بلکہ ہمارے دل کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ایسے قربانی کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، ہمیں جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ لگ جائے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ اور جن کے اوپر وہ قربانی واجب ہے اگر اب تک نہیں لیے ہو قربانی کے جانور تو ابھی بھی لے لیجیے، کیوں کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو اوپر قربانی واجب ہو چکی ہو پھر وہ قربانی نہ کرتے ہو تو ان کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس شخص کو قربانی کی استطاعت ہو، طاقت ہو، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے خبردار ایسا شخص ہماری عیدگاہ پر بھی نہ جائے۔ جب کوئی اپنے اسے پیسے محبوب ہے، روپیے پیسے اچھے لگتے ہیں، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے اور کنجوسی کرتا ہے، بخالت پن کرتا ہے تو کرتے رہو، ہماری عیدگاہ پر بھی مت جاؤ اور نماز بھی مت پڑھو، دور رہو۔
اس لیے جس کے پاس بھی جتنی وسعت ہو قربانی کرو، اچھا سے اچھا کرو، ایک کرو، دو کرو، سب لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کرو، اپنے نام سے کرو، اپنے ماں باپ کے نام سے کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرو، دوسرے لوگوں کے نام سے کرو۔ ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں دو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہمارے اہل حدیث بھائی، ایک ہمارے بھائی، ان کا عقیدہ ہے کہ مردہ آدمی کے نام سے قربانی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مردہ آدمی کے نام سے قربانی ہوتی ہے۔ میرے پاس حدیث بھی موجود ہے، جو دلیل لینا چاہ کر کے لے سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو قربانی دی، دو حصہ مہنگا، جن میں سے ایک اپنے نام سے، ایک ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر خود ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آخری سال ہے قربانی دیے، کئی سارے قربانیاں دی، تو کئی سارے اپنے تمام امتوں کے نام سے قربانی دی۔ ہم اس کے موجود نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نام سے قربانی دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ ان کے نام سے کیا کریں؟ قربانی دیں۔ خیر انشاءاللہ پھر بھی بہت سارے مسئلے مسائل رہ چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہے پھر اس کو بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے صدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔